ویلکم بیک ناظرین. صدر صاحب کے اچانک غیر ملکی دورے اور خرابی صحت کی اطلاعات نے پہلے سے متلاطم سیاسی تالاب میں مزید تلاطم پیدا کر دیا اور قیاس آرائیوں کا ایک ایسا بازار ہے جو دوبارہ گرم ہو گیا ہے. ایوان صدر کے ترجمان نے اس اطلاع کے بعد اچانک چپ سادھ لی ہے اور بعد میں اٹھنے والے سوالات کے جواب کیوں حکومت کے غیر متعلق ترجمانوں نے دیے. مثلا شازیہ مری صاحبہ نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. Totally fake, baseless and sorry to say بہت 2 ٹکے کا یہ پبلیکیشن ہے, بلکہ وہ بھی میں کہوں گی 2 ٹکے سے بھی بدتر ہے. یہ صدر صاحب ایک روٹین چیک اپ اور اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے دبئی تشریف لے گئے ہیں. یہ وہی پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے ملک کے حوالے سے, اور صدر بھی ہمارے ملک کے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے گفتگو سنی شازیہ مری صاحبہ کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 ٹکے کا اخبار ہے, حالانکہ فورن پالیسی میگزین کافی ریپیوٹیبل نیوز پیپر ہے اور کافی ریپیوٹیبل جریدہ ہے. سب سے پہلے سوال میں جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب سے کروں گی. جنرل صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب واقعی پریشر میں آ گئے اور جیسے کہ امریکی جریدہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے؟ میں تو امریکن جریدے کے اوپر کمنٹ کروں گا اور اس بات کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ گھیرے میں آئے نہیں آئے, لیکن ایک بات کو میں ضرور کانٹیسٹ کروں گا. اور جس طرح شازیہ مری صاحبہ نے کہا اور فرت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ روٹین میڈیکل چیک اپ پہ گئے, سوری, this cannot be believed, this point cannot be sold. یہ روٹین میڈیکل چیک اپ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو اس کے بارے میں کئی دن پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ صدر صاحب نے جانا ہے. یہ سڈنلی پتہ نہیں چلا, گھنٹے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک تو لوگ کنفیوژن میں رہے کہ صدر صاحب گئے کہ نہیں گئے, اور یہ بیان آتا رہا کہ وہ یہاں پہ ہیں, پھر بیان آتا رہا کہ وہ چلے گئے, پھر کسی نے کہا کہ ان کی فلان جگہ میں چیک اپ ہوئی ہے AFIC میں, پھر یہ تردید آئی کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, پھر انہوں نے کہا کہ جی ایئر ایمبولنس میں گئے, تو ایئر ایمبولنس میں نارمل یہ بھی خبر آئی تھی, صحیح ہے غلط ہے, شرمیلا بہتر بتا سکیں گی اس کے بارے میں. تو یہ اس بات پہ باور کرنا کہ یہ نارمل روٹین چیک اپ پہ آلریڈی فکسڈ اپوائنٹمنٹ پہ گئے ہوئے ہیں, this point cannot be sold, this point cannot be bought. So اب نارملٹی ہے. اب نارملٹی کی ریزن کیا ہے؟ اور اس وقت پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے چلے گئے. Let's believe them. Why should we not disbelieve them? Why should we not? He has a medical problem. He has gone for that, and one could wish him the best of luck and recovery. That's it. فواد, میرا آپ سے اب یہاں پر یہی سوال ہے, میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو امریکی جریدے نے دعویٰ کیا کہ صدر زرداری میں وہ گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے اور طبی بنیادوں پر صدارت کے عہدے سے سبکدوش بھی ہو سکتے ہیں, اور امریکی حکومت نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ جی وہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. دیکھیں صوفیہ, بات یہ ہے کہ 2 تھیوریز ہیں. پہلی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ جیسے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں, اگر علاج کے لیے گئے ہیں تو اللہ ان کو صحت دے اور وہ واپس آئیں. دوسری تھیوری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون, فوج اور عدلیہ کا آپس میں اکٹھ ہو گیا ہے, اور جو پٹیشن کی ہے جس میں قادر بلوچ صاحب بھی ایک پٹیشنر ہیں, وہ اس لیے کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے آصف زرداری کے خلاف ٹرائل چلایا جائے اور وہ اس ٹرائل سے بچنے کے لیے باہر چلے گئے. یہ دوسری تھیوری ہے. اب پیپلز پارٹی سے تمام تر اختلافات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی گورننس بہت پور تھی, اپنے لوگوں سے وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے. لیکن being a citizen of پاکستان میرے لیے یہ بات کنٹیمپچوس ہے کہ کہا جائے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کے 2 دھڑے جو ہیں ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کر کے غدار قرار دے دیں اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں. دیکھیں, اگر پاکستان کے صدر اور سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ غدار ہے اور اس کو اس لیے ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کہ ہمارے چند ججز یا چند فوجی اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ غداری کا ٹرائل چلنا چاہیے, تو پھر تو یہ ملک کا جو ہمارا مستقبل ہے وہ تاریخ ہے. کیسے بچیں گے ہم؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی حدود جو انہوں نے طے کی تھی, جو اب میثاق جمہوریت کے وقت جتنے لمبے دعوے کیے گئے تھے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے, ان میں سے ایک بھی دعویٰ پورا نہیں ہوا. اس کے نتیجے ہم ایک ڈس فنکشنل جمہوریت میں لینڈ کیے ہوئے ہیں. تمام وہ چیزیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہی ہم نے دیکھی. بیڈ گورننس, عوام سے ڈسکنیکشن, کوئی پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ گئے ہیں, جیسے کچھ پوائنٹس ابھی اٹھائے انہوں نے, اس قدر کنفیوز پارٹی ہے کہ نہ ایوان صدر ایوان وزیر اعظم سے کوئی بات کلیئر آتی ہے, نہ ایوان صدر سے کچھ آتی ہے. اگر یہ شرمیلا, فیصل رضا عابدی یا 2-3 لوگ اور نہ ہوں تو پیپلز پارٹی تو آج سے شاید کئی سال پہلے ہی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی. لیکن ان لوگوں کو کوئی کلیئرٹی آف مائنڈ سے کوئی چیز
چیز بتانا ہی نہیں آتی. میں صرف میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نے جو خصوصاً نواز شریف صاحب اتنے بلند باغ دعوے کرتے تھے کہ وہ عوام کے اوپر بیٹھ کے اور عوام کی رائے سے ہی احترام سے آئیں گے, تو پھر آج انہیں سپریم کورٹ میں کی حمایت لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پاکستان, اور اگر پاکستان کے صدر مجبور کیے گئے ہیں پاکستان کو چھوڑنے کے لیے تو مجھے بہت دکھ ہے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے. جنرل صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جنرل صاحب آپ نے گفتگو سنی کہ اگر اس حد تک مجبور کیا جا رہا ہے اور اس حد تک ایک پبلکلی نومینیٹڈ پریزیڈنٹ کو غدار کا لقب دینا چاہ رہے ہیں. مجھے ہنسی آ رہی ہے. ہمارے برخوردار ہیں فواد چودھری صاحب, برخوردار اس لیے کہوں گا کہ عمر کے حساب سے اگر میں کہوں تو کافی ہم سے ینگ ہیں, اور ان کی سمجھ اور سیاسی سوچ کے بارے میں تھوڑے سے ہم نے اپنے پٹیشنز جو ہم نے داخل کیے ہیں اور ہمارے پٹیشنز کے ورڈز میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ آپ خود بھی پٹیشن میں شامل ہیں. جی, صرف پٹیشنرز کے نام مختلف ہیں, باقی ورڈنگ اس کی تمام ہوئی ہے. اس پٹیشن کے اندر ایک لفظ بھی کہیں پر اس قسم کی آ جائے جہاں پر ہم نے کہا ہو کہ زرداری صاحب غدار ہیں یا حقانی صاحب غدار ہیں یا فلانے ہیں یا فلانے ہیں, اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا بھائی صاحب ذرا صبر کیجئے, برخوردار صبر کیجئے. How can you bring such allegations جب وہ پٹیشنر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا ہے. نہیں, فیصلہ دیکھ لینا جس میں آرٹیکل 6 کی بات کی گئی ہے. حسین حقانی کو تو آپ نے پاکستان چھوڑنے سے اچھا چلے موقع دے دیں جنرل صاحب کو جواب دیں گے. جی صبر کیجئے نا. اس میں ہم نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہے, ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر یہ پٹیشنر اس میمو کے خالق جنہوں نے اس کو تخلیق کی ہے اگر یہ اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے تو انہوں نے ہائی ٹریزن کا ایکٹ کیا ہوگا, غداری ان کے اوپر ثابت ہو سکے گی. پھر غداری کو ثابت کرنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ کورٹ آف لا کا کام ہے. کورٹ آف لا میں یہ چلا جائے گا, وہ ثابت ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے کنٹینٹس بنیادی طور پر اس زمرے میں آتے ہیں. یہ بات ہم نے تو سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں. چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں کیوں گئے اور عوام کے پاس اپنے آپ کو آپ اپنے اقتدار کے لیے ارے بھائی یہ تو this is no way بات اب سننے کو تیار نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے سن لیجئے, جب آپ بولیں گے میرا وعدہ ہے کہ میں ایک لفظ بھی درمیان میں نہیں بولوں گا, مجھے کہنے دے میرا نقطہ نگاہ اپنے کو سے کرنے دے. ٹھیک ہے جی. اب یہ پوائنٹ ہے تو یہ ایک کرمنل ایکٹ کے کیٹیگری میں آتا ہے, یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن میں آ جاتا ہے. گورنمنٹ فنکشنریز گورنمنٹ سے فنکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو ابائڈ کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ پاکستان کی ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے راز و رموز جس سے ملک کے مستقبل وابستہ ہو, ملک کی سیکیورٹی کا ان سے تعلق ہو, اس کی وائلیشن وہ نہ کرے. اگر کریں گے تو ان کے لیے سزا وہاں پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ان چیزوں کو عوام کے سامنے لے جانا اور وہاں پر الزام تراشی کر لینا میرے خیال میں یہ غیر سیاسی فعل ہوگا اور یہ انوارنٹڈ ایکٹیویٹی ہے. کوئی چیز جب ثابت نہیں ہو جاتا ہے تو یہ الزام تراشی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ عوام کو ہم جائیں اور عوام کو بتا دیں کہ جی زرداری صاحب نے یہ کیا یا حقانی صاحب نے کیا فلان کیا. اس چیز نے ثابت ہونا ہے. ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی کارروائی ہے. ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے کیا ہے اس نے صحیح کام نہیں کیا. ایک تھرڈ کنٹری کو انوائٹ کرنا اور اپنے معاملات میں اس کے بارے میں مداخلت کے لیے ان کو کہنا کہ وہ حالات کو ہمارے مرضی کے مطابق چلائیں, یہ وہ چیزیں جو انوارنٹڈ ہے. اب کورٹ آف لا میں گئے, ان کا ایک طریقہ ہے, وہاں پر اگر یہ کلیئر ہو جاتے اگر ہم ان کی جگہ اور 1999 میں نواز شریف صاحب نے جا کے کلنٹن کو کیا کہا تھا کہ مشرف کو کرنے جا رہے ہیں, میری فوج کو روکے, جو اب وہاں پہ کتابوں میں آیا ہے کلنٹن کو نواز شریف صاحب نے کہا تھا. فواد ذرا میرے صدر پہ اتنی ساری باتیں. اچھا مجھے بریک لے لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر میں قبول صاحب کو اور آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ناظرین میرے ساتھ رہیے.